3 حدیث پڑھوں گا بس میں رخصت ہو جاؤں گا. پھر مولا نے چاہا کبھی آنا ہوا اس ذات پاک پر میں اشرا پڑھ سکتا ہوں, وہ بھی صرف فضائل. مسائل تو دور کی بات ہے, یہ وہ ذات پاک ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا سب نے مسائل پڑھے. زیادہ تر اس بیوی پر زیادہ تر لوگ مسائل پڑھیں گے. فضائل مشکل سے کوئی 10-20 منٹ پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے. اس بیوی پر میں پڑھتا ہوں, میں 3 حدیثیں پڑھتا ہوں. پہلی حدیث 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام. پوچھا گیا یا رسول اللہ مت سکینہ, سکینہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں السکینہ تو هو الایمان, سکینہ ایمان ہے. دوسری حدیث 7ویں امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مس سکینہ, سکینہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قال روح اللہ تکلم اذ اختلفوا فی شیء وتبین ما یریدون من شیء. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا, مولا فرماتے ہیں سکینہ اللہ کی روح ہے, سکینہ اللہ کی روح ہے. اللہ نے جس نبی کو جس دور میں اللہ نے بھیجا ان نبیوں پر جو اختلاف ہوا, اختلاف اسی سکینہ نے دور کیا ہے. اب یہ سکینہ جو بھی ہے, کیونکہ اس سکینہ کا نام ہے فاطمہ. مولا حسین نے اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا, ہر بیٹے کا نام علی رکھا. لقب ہے اس بیوی کا سکینہ, میرے امام نے لقب کہا ہے. اور یہ وہ زبان ہے جو لسان اللہ ہے, دنیا میں ہو سکتی ہے. میرے امام نے کہا ہے سکینہ, اب سکینہ کی جو صفات ہے, سکینہ کی جتنی صفات ہے, ساری صفات اس بیوی میں ماننا ہوگا, ساری صفات ماننا ہوگا اس بیوی میں. کیا فرماتے ہیں جب نبی کو بھیجا گیا, جو بھی اختلاف ہوا, اختلاف کو دور اسی سکینہ نے کیا, اختلاف کو دور اسی سکینہ نے کیا. مولا رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا, پڑھیے بابا سے بولا, پوچھا گیا یہی سوال یا ابن رسول اللہ مس سکینہ, سکینہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قال ریح تخرج من الجنۃ طیبۃ لها صورۃ کصورۃ الانسان كانت مع الانبیاء فأنزل السکینۃ علی ابراہیم فأشارت الیہ کذا 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 فبنى الاساس علیہا. فرماتے ہیں سکینہ ایک طیبہ ہوا ہے. تشریح نہیں کر رہا ہوں, صرف ترجمہ کر رہا ہوں. سکینہ ایک طیبہ ہوا ہے جو جنت میں رہتی ہے. اور سیغے اس کے سارے مؤنث کے ہیں. تخرجو مؤنث, طیبتن تانیث, لہا تانیث, سارے سیغے تانیث سے ہے. لہا صورتن کصورت الانسان, مولا رضا فرماتے ہیں اس کی جو صورت ہے نا وہ صورت انسانی ہے. صرف صورت انسانی ہے, سیرت کچھ اور ہے. فرماتے ہیں مولا رضا علیہ السلام کانت مع الانبیاء, یہی وہ سکینہ ہے جو ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ ساتھ تھی. اللہ نے جب ابراہیم کو بھیجا, ابراہیم سے کہا اے ابراہیم کعبے کی تعمیر کر, ہینا بلند کا بتا, کعبے کو بنا, کعبے کی تعمیر کر. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے اللہ, جن کی نوکر بن کر کام کیے ہیں وہ کوئی اور نہیں, وہ حسین کی بیٹی حسین کی بیٹی سکینہ. اب پتا کیا چلا, اس بیوی کا تعلق کعبے سے بھی ہے, کعبے سے بھی اس کا کوئی رشتہ ہے, کعبے سے بھی کوئی رشتہ ہے. اب یہی رشتہ دکھا کر میں چلا جاتا ہوں. 12واں پارہ ہے سورہ ہود,
اچھا اللہ نے ابراہیم سے نوح پیغمبر سے ایک عظیم کام کروایا، ایک عظیم کام کیا، وہ ہے کشتی بنائی گئی ہے نا، کشتی بنائی گئی. یہی میں کلیئر کر دوں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، قرآن کی آیت ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ یعنی نوح کی کشتی بنی، بِأَعْيُنِنَا، آیون کے سامنے ایک ہوتا ہے عین، ایک آنکھ، عین دو آنکھ، عیون یعنی جمع ہو گیا بہت سی آنکھیں، آیون یہ جمع قلت ہے 10 پر بولا جاتا ہے، یہ جمع قلت ہے یہ 10 پر بولا جاتا ہے. یعنی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کی کشتی بنی 10 آنکھوں کے سامنے، اور ایک چہرے پر 2 آنکھیں ہوتی ہے، وہ 5 چہرے بتا. نوح کی کشتی قرآن کہہ رہا ہے، عیون نہیں ہے قرآن میں، عینین نہیں ہے قرآن میں، عین نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے آیوننا، جمع قلت ہے، اور جمع قلت بولا جاتا ہے 10 پر، یعنی 10 آنکھیں ایک چہرے پر، 2 آنکھیں ہوتی ہے، یا کوئی مائی کلار ڈھونڈ کر لائے 5، یا میرا دکھایا ہوا لے محمد مصطفیٰ علی کے مرتضیٰ سید کائنات حسین کریمین، ان کے سامنے نوح کی کشتی بنی، ان کے سامنے نوح کی کشتی تیار ہوئی. اچھا نوح کی کشتی بن رہی ہے 5 کے سامنے، کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے 1 کے سامنے. نوح کی کشتی کے سامنے 5، کعبے کی محافظہ صرف 1، کعبے کی تعمیر صرف 1. اس بی بی کے سامنے کعبے کو بنایا گیا ہے. اور یہ حدیث مولا رضا علیہ السلام سے امام رضا فرماتے ہیں، امام ثابت فرماتے ہیں اس بی بی کے تعلق سے، یہ وہ ذات ہے اللہ نے جب اسے اتارنا چاہا تو حسین کے دلوں میں اتار دیا. اور اس بی بی کو مولا حسین نے کیا کہا؟ سکینہ، تو میری تسکین ہے، تو میری تسکین ہے، تو میری سکون ہے. اب کہہ دوں جو نفس مطمئنہ کی تسکین ہو اسے سکینہ کہتے ہیں. حسین ہے نفس مطمئنہ. ایک نبی گزرے ہے خلیل اللہ، جو خلیل اللہ ہے ان کو مطمئن نہیں تھا. اے اللہ ایمان تو ہے تعالیٰ عالم تم پہ، اے اللہ ایمان تو ہے ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان نہیں ہے. تم مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے، مردہ کو کیسے زندہ، اطمینان نہیں ہے. ابراہیم ہے جد الانبیاء، ابراہیم ہے اولو العزم، ابراہیم کو اطمینان نہیں ہے، ابراہیم اطمینان نہیں ہے. مولا حسین نفس مطمئنہ ہے، مولا حسین نفس مطمئنہ ہے. وہاں ابراہیم کی سکون کے لیے اللہ نے بتا دیا اے ابراہیم 4 پرندے لے لے، پرندے لے کر اس کو کاٹ کر ملا کر الگ الگ پہاڑی پر رکھ دے. اب تو بلا وہ سارے آ گئے، یعنی انہیں سکون مل گیا، ابراہیم کو سکون مل گیا. اور یہ نفس مطمئنہ جس نے اللہ کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ اللہ کو دے دیا. بلکہ میں یہ کہنے لگا ہوں مولا حسین نے اللہ کو سب دے دیا، اللہ نے اپنا سب کچھ حسین کو دے دیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نساء وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور رُدُّوهَا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. بات تو تبھی مزہ ہے جب قرآن اور حدیث سے بات کی جائے، قرآن اور معصومین کے قول سے بات کی جائے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن میں آپ دیکھیں گے ہر آیت میں علی نظر آئیں گے، ہر آیت میں زہرا نظر آئیں گے، ہر آیت میں حسین نظر آئیں گے، ہر ایک آیت میں وہ تو کم تھا جس نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ تو قرآن سے بھی گیا، ہر چیز سے گیا. لیکن یہ وہ قرآن ہے جس میں ہر آیت میں مولا کا ذکر ہے، ہر آیت میں اہل بیت کا ذکر ہے. قرآن کہہ رہا ہے بھائی کوئی تمہیں تحفہ دینا
اس سے بہتر اس کو تحفہ دو، جب ایسا ہی تحفہ دو، جب اس سے بہتر کوئی تحفہ دو، تو مولا حسین کے پاس جو کچھ بھی تھا سب کچھ اللہ کو دے دیا، اب کچھ بچا ہی نہیں، اب اس جیسا بھی کوئی نہیں بچا۔ قرآن کہہ رہا ہے یا اس جیسا دو یا اس سے بہتر دو، اب اس جیسا کائنات میں کوئی تو ہے تو نہیں۔ اب اللہ نے کہہ دیا حسین تو نے مجھے اپنا سب کچھ دے دیا، اب میرے پاس جو کچھ بھی ہے آج سے وہ تیرا، جو کچھ بھی ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کی جو نفس مطمئنہ کی تسکین بنے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ قرآن شفا، قرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن شفا ہے مومنین کے لیے۔ حسین کے سینے کی شفا سکینہ بن کر آئی ہے، حسین کے سینے کی شفا سکینہ بن کے آئی ہے۔ آخری جملہ قاضی عباس، یہ جو میں کہنے جا رہا قبول فرمائے، اے میری معصومہ اسے قبول فرما، اے میری بیوی اسے قبول فرما۔ جب عالم ذر اول کی بات تھی، جب سب کچھ قربان ہونے کی بات آ گئی، عباس نے کہا، بس مولا غازی عباس کا جملہ کہہ کر منبر چھوڑنے لگا ہوں اور دیکھتے کہا، اے اللہ میں تیرے حسین کے خاطر اپنے دونوں ہاتھ کو قربان کر دوں گا، اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا؟ اللہ نے کہا، اے عباس بنا ہاتھوں کی حکومت یا تیری ہوگی یا میری ہوگی، اللہ نے کہا ایک تو بنا ہاتھوں کی حکومت یا میری ہوگی یا تیری ہوگی،